The walled city of Constantinople. کہا جاتا ہے کہ رومنز بلیو کرتے تھے کہ اس سٹی کے پروٹیکٹر میری اور جیسس کرائسٹ خود ہیں۔ ایک کوٹ تو یہ بھی کہتا ہے کہ ایز لانگ ایز کانسٹانٹینوپل اسٹینڈس the Christian world is protected۔ مگر مسلمانوں کے لیے یہ شہر ایک پرانی اور ادھوری دعا کی طرح تھا۔ میرا نام محمد زعیم زبیر ہے اور آج میں راجر کراؤلی کی 1453 The Holy War for Constantinople, The Clash Between Islam and West کا ایک ریویو کروں گا۔ راجر کراؤلی ایک فیمس نیول ہسٹورین تھے۔ ان کی ہسٹوریکل بکس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہسٹری کو ایک بورنگ ٹیکسٹ بک فارمیٹ میں بیان نہیں کرتے تھے، وہ ایک بہت ناولسٹک اور ایک انٹریگنگ نیریٹیو یوز کرتے تھے اپنی بکس کو لکھنے کے لیے، جس کی وجہ سے ان کی بکس میں ایک کنسسٹنٹ سٹوری ٹیلنگ کا پیٹرن ہوتا تھا۔ اکارڈنگ ٹو راجر کراؤلی، the urge of conquering Constantinople among the Muslim rulers is as old as Islam itself. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the Battle of Trench made a prophecy, and his words were, "Verily you shall conquer Constantinople. What a wonderful army will that army be, and what a wonderful leader will he be." After this prophecy, many Muslim rulers and dynasties tried to conquer Constantinople, but they failed. لیکن 800 سال بعد the prophecy was finally fulfilled when Sultan Mehmed II finally conquered Constantinople in 1453 after besieging the city for 53 days. This book narrates the series of events that led to the downfall of the Roman Empire and the rise of the Ottoman Empire. At the start of the 1400s, the Roman Empire was just a shadow of its former self. ایک امپائر جو کہ کبھی دنیا کی سب سے طاقتور امپائر مانی جاتی تھی، وہ آج صرف ایک سٹی تک کنفائنڈ رہ گئی تھی۔ یہ سٹی رومن امپائر کا آخری ریلک تھی، اور اس سٹی سے رومنز نے امیدیں لگا رکھی تھیں، اور ان امیدوں کی وجہ تھی اس سٹی کی امپینیٹریبل والز۔ یہ والز رومن انجینئرنگ کا ماسٹر پیس کہلاتی تھیں، اور اس ٹائم کے کسی بھی سیج اکوپمنٹ اور مشینری میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان والز کو گرا سکے۔ اس سٹی کا آخری ایمپرر کانسٹنٹین پیلیولوگس دی 11 تھا۔ کانسٹنٹین پیلیولوگس ایک کافی بہادر اور ایک ریزیلینٹ ایمپرر تھا۔ راجر کراؤلی کہتے ہیں کہ کانسٹنٹین پیلیولوگس was not delusional but defiant. Even though he knew he was fighting a losing battle, he never surrendered his city and gave up his life for it. On the other side, there was Sultan Mehmed II, a 21-year-old prodigy whose life's only goal was to conquer Constantinople. Crowley defines Mehmed as an impulsive but cautious man. اس میں جذبہ تو بھرپور تھا، لیکن وہ اپنے سٹیپس کو ہمیشہ کیلکولیٹ کر کے چلتا تھا اور ہمیشہ اپنی سراؤنڈنگز کا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ کراؤلی اس بک کو کافی فلاسفیکل وے میں سٹارٹ کرتے ہیں، جہاں پر وہ کانسٹانٹینوپل کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ کراؤلی ہمیں بتاتے ہیں کہ کانسٹانٹینوپل was not an ordinary city. It was the last political, economical and spiritual jewel of the Christian Roman world. Constantinople acted as a golden bridge between Asia and Europe, and it was a great symbol of power for the Christian world. Roger Crowley پھر ہمیں محمد II کی انسیسٹری لائن کا ایک فلیش بیک دیتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے کچھ نومیڈک ترکش ٹرائبس دنیا کے بیسٹ کانکررز بن گئے۔ پھر آگے جا کر وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح محمد کے فادر سلطان مراد اور ان کے گرینڈ فادر بایزید نے بھی کانسٹانٹینوپل کو فتح کرنے کے خواب دیکھے تھے، مگر ان دیواروں نے ان کے خوابوں کو پورا نہ ہونے دیا۔ محمد کے بچپن کا ذکر کراؤلی نے کافی ڈیٹیل میں کرا ہے۔ Initially, Mehmed showed little to no interest in studies or governance.
تو اسی وجہ سے ان کے فادر مراد خان نے ان کی ایجوکیشن کی رسپانسبلٹی ایک اسکالر مولا گورانی کو دی، جو کہ اپنی اسٹریٹ فارورڈ پرسنالٹی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ جب محمد نے اسٹڈیز کے خلاف ریبل کرا تو مولا گورانی نے ان کو ایک سٹک سے مارا۔ I was personally shocked to read this. I thought a visionary like Mehmed would be a natural since birth, مگر it was indeed a teacher who put him on the right path. خیر، this act was like forging steel in fire. اس کے بعد سے محمد نے قرآن اور تفسیر کو پڑھنا شروع کرا and he gained fluency in many languages like Arabic, Greek, Persian and Latin. لیکن کراؤلی نے صرف محمد کی اسکالرلی پرسنالٹی کو ہائی لائٹ نہیں کرا، انہوں نے ان کے اور بھی ٹیلنٹس لائک آرٹ، ایسٹرونومی اینڈ پروفیشنسی ان ملٹری ٹیک کو بھی ہائی لائٹ۔ ان سب کے باوجود بھی محمد اپنے والد کا فیوریٹ نہیں تھا۔ ہز فادر سلطان مراد خان always preferred his older brother شہزادہ علاؤالدین over him. لیکن ڈیو ٹو سم unknown reasons شہزادہ علاؤالدین died and to mourn for his death سلطان مراد خان left his sultanate and started living a life of solitude. ایسے سرکمسٹانسز میں محمد کو سلطان بننا پڑا، مگر his sultanate wasn't accepted. He was deemed an inexperienced and young sultan, and for that reason Janissaries revolted against him. Janissaries were the most elite troops of the Ottoman army. They had special privileges جس کی وجہ سے انہوں نے اکثر اپنے privileges کا غلط استعمال بھی کرا ہے اور کافی زیادہ سلطانز کو ایگزیکیوٹ بھی کروایا ہے۔ امیجن ایک ملٹری گروپ جن کے پاس اتنی پاور تھی کہ وہ اپنے سلطانز تک کو بھی ایگزیکیوٹ کروا سکتے تھے۔ They were like a state within a state. After the Janissary revolt, Sultan Mehmed Khan was dethroned and his father Sultan Murad Khan came back and claimed his throne. لیکن کچھ سال بعد سلطان مراد خان وفات پا گئے اور بس اب سلطنت کا ایک ہی وارث تھا اور وہ تھا سلطان محمد۔ سلطان محمد اپنی تھرون پر واپس آئے، لیکن not as a sultan but as a visionary, and he was now seeking the title of Kaiser-e-Rum. He's 21 years old and proclaims himself Kaiser-e-Rum, the new Caesar of Rome. ایک اور واقعہ روجر کراؤلی اس بک میں بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سلطان محمد خان was not really repellent of unorthodox Islamic teachings، جس کی وجہ سے وہ ایک ہیریٹک ایرانین گروپ حروفیز سے مینیپولیٹ بھی ہوئے، بٹ ایز سون ایز سلطان محمد ریئلائز دیٹ حروفی ٹیچنگس آر blasphemous, he executed them all. And you know what his execution method was? He burned them alive. This gives us a hint that how ruthless Muhammad was, and whoever challenges his authority, he will crush them into pieces. جنگ کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ محمد نے ایک آرٹلری ماسٹر اربن کو ہائر کرا، جس کو رومن امپائر نے انیشیلی ریجیکٹ کرا تھا۔ اس آرٹلری ماسٹر نے محمد کے لیے ایک ایسا ویپن بنایا جو کہ آج تک دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر منظر میں داخل ہوتا ہے آٹومن آرمی کا ٹرمپ کارڈ، دا شاہی کینن۔ یہ کینن اتنا بڑا تھا کہ جب اسے چلایا جاتا تھا تو زمین کانپ جاتی تھی اور دیواریں ہل جاتی تھیں، اور ابھی محمد کی سب سے بڑی چال باقی تھی۔ And I think this is arguably the best part of this book. Have you ever thought of ships walking on land? Well, آج کے زمانے میں تو مے بی یہ پاسبل ہو، لیکن 1400s میں کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ جہاز زمین پر بھی چلے۔ کانسٹینٹینوپل کے پورٹ گولڈن ہارن پر
ایک بہت بڑی میٹل کی چین لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کسی بھی جہاز کا سٹی کے اندر داخل ہونا اور باہر جانا امپاسبل تھا، لیکن محمد نے اوور نائٹ 70 شپس کو گریسڈ لاکس کے تھرو زمین کے تھرو موو کروا کر گولڈن ہارن میں اتار دیا، اور اگلے دن جب بیزانتینز اٹھے تو وہ حیران رہ گئے۔ پھر آتا ہے جنگ کا منظر۔ شہر پر روزانہ حملے ہوتے تھے، محمد کے لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے، اور بیزانتینز کی طرف چرچز میں دعائیں ہوتی تھیں اور گھنٹوں کی آوازیں آتی تھیں، اور ہر روز ایک خونی صفحہ لکھا جاتا تھا۔ لیکن پھر آتی ہے مئی 29 1453 کی صبح، جب سلطان محمد اپنے لشکر کے ساتھ کانسٹانٹینوپل میں انٹر ہوتے ہیں۔ وہ شہر جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک 800 سال پرانی دعا تھا، آج وہ عثمانیہ خلافت کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ آخر کار جنگ اپنے اختتام پر آتی ہے، اور اب سلطان محمد صرف سلطان محمد نہیں بلکہ فاتحی سلطان محمد ہیں۔ This is the first book I have ever read in my life and I don't regret even a single bit of it. یہ بک میں ان کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا جو لوگ ہسٹری پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں مگر ان کو وہ بورنگ ٹیکسٹ بک فارمیٹس پسند نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ناولسٹک بک تلاش کر رہے ہیں جس میں ہسٹری کو ایک انٹریگنگ نیریٹو کے تھرو بیان کرا گیا ہے۔ I would rate this book an 8 out of 10۔ یہ بک پڑھنے میں تو کافی انٹرسٹنگ ہے، لیکن کچھ جگہوں پر مجھے یہ بک ہسٹوریکلی انیکوریٹ لگی۔ اس میں بہت سے ملیٹری اور پولیٹیکل سچویشنز ہیں جن کو کافی اوور سمپلیفائی کرا گیا ہے، جو کہ ایک ڈیپر انالیسس ڈیزرو کرتی تھیں۔ تھینک یو۔